الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا وبعد۔ اب اس وقت ہم ایک بہت ہی اہم، بہت ہی حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پاکستان میں توہین رسالت کی سزا کا قانون۔ میں آپ کے سامنے اسی طرح جیسے پچھلی نشستوں میں ہم نے گفتگو کی، اسی ترتیب سے میں پہلے آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ پاکستان میں توہین رسالت کی سزا کا قانون بنا کیسے، تاریخی پس منظر پر کچھ گفتگو کریں گے، پھر اس قانون کے متعلق جو سوالات اٹھتے ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس قانون کے متعلق کیا ہم اس کی بہتری کے لیے کچھ تجویز پیش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں مجموعہ تعزیرات ہند کا، جو 1860 میں انگریزوں نے نافذ کیا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اسے مجموعہ تعزیرات پاکستان کہا جانے لگا۔ اس مجموعہ تعزیرات ہند میں، جو بعد میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کہلانے لگا، 1860 سے 1980 تک جو قانون نافذ رہا وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ قانون اب بھی جزوی تبدیلیوں کے ساتھ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں نافذ ہے۔ اس مجموعہ تعزیرات کے 15ویں باب میں، جو دفعہ 295 سے 298 تک ہے، اس میں اس موضوع سے متعلق دفعات رکھی گئی ہیں۔ اس باب کا عنوان رکھا گیا ہے مذہب کے خلاف جرائم، offenses against religion۔ اس میں جو پہلی دفعہ ہے، دفعہ 295، اس میں مذہبی مقامات کی بے حرمتی پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ مندر، مسجد، گرجا، کسی مذہبی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے پر سزا۔ دفعہ 296 میں کسی مذہبی اجتماع کے خلاف اگر کسی نے کوئی اقدام کیا، اسے منتشر کرنے کی کوشش کی، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، جیسے مذہبی جلوس ہوتے ہیں یا کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی جلسہ ہوتا ہے، تو اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہو تو اس کو بھی قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے دفعہ 296 میں۔ دفعہ 297 میں کسی مذہبی گروہ کے مقبرے پر یا جہاں تدفین ہوتی ہے یا مردے جلائے جاتے ہیں، شمشان گھاٹ وغیرہ، ان پر حملوں کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ دفعہ 298 میں مذہبی جذبات کو مجروح کرنے پر سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایسے انداز میں اگر بات کی جائے جس سے کسی مذہب کی توہین ہوتی ہو، لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں، تحریر کے ذریعے یا تقریر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس پر بھی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ان چاروں دفعات میں یہ بات اہم ہے کہ عدالت لازماً اس معاملے کو دیکھتی ہے کہ جس بندے کے خلاف الزام ہے کہ اس نے یہ کام کیا، تو کیا اس کا ارادہ کسی کی توہین تھی، کسی کے مذہبی عقائد کی توہین، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کا اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ اس کو قانون کی اصطلاح میں مینز ریا کہتے ہیں، MENS، مینز ریا، REA، مجرمانہ ارادہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جرم کے دو عناصر ہوتے ہیں، ایک مجرمانہ ارادہ یا علم، گلٹی مائنڈ، مینز ریا، اور ایک مجرمانہ فعل، ایکٹس ریس۔ اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو ان دونوں کو ملاتی ہے، یعنی رابطہ سببیہ ان دونوں کے درمیان، کہ یہ فعل اس ارادے سے پیدا ہوا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن بعض جرائم میں قانون کا مفروضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جرم اتنا حساس نوعیت کا جرم ہے کہ اس میں ہم اس بحث میں جائیں گے ہی نہیں کہ بندے کا ارادہ تھا یا نہیں، اس کی نیت کیا تھی، یہ غلطی سے ہوا یا کیا ہوا۔ جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے قذف کے قانون کی بات کی تھی کہ اسلامی قانون کی روح سے وہ اتنا حساس معاملہ ہے کسی پر زنا کا الزام رکھنا کہ اس کے معاملے میں نیک نیتی کا عذر قبول ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے جرم کو انگریزی قانون کی اصطلاح میں اسٹرکٹ لائبلٹی اوفینس کہتے ہیں، ایسا جرم جس کی ذمہ داری انتہائی شدید ہے۔
اس میں عدالت یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کو علم تھا یا نہیں، آپ نے جانتے بوجھتے کیا یہ کام یا نہیں کیا، یا آپ کا ارادہ یہ تھا یا نہیں تھا۔ اس بحث میں عدالت نہیں جائے گی، بس آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مجموعہ تعزیرات ہند یا مجموعہ تعزیرات پاکستان کے 15ویں باب میں جو یہ 4 جرائم ہیں، ان چاروں کے لیے مجرمانہ ارادہ یا مجرمانہ علم یا مجرمانہ ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی عدالت کے سامنے یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی عبادت گاہ ہے، یا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری اس بات سے، یا میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاؤں، اور میں نے تو یہ بات اس نیت سے کی اور میرا ارادہ تو یہ تھا وغیرہ، یہ بحث اٹھائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم دفعہ ایک اور باب میں موجود ہے، دفعہ 153 میں، دفعہ 153 الف۔ اس میں دو گروہوں کے درمیان منافرت پھیلانے کی کوشش کو جرم قرار دیا گیا ہے، مذہبی بنیادوں پر منافرت پھیلانے کی کوشش۔ تو کل ملا کر یہ 5 دفعات تھیں مجموعہ تعزیرات ہند میں۔ یہ قانون موجود تھا جب 1920 کی دہائی میں ہندوستان میں بہت سارے واقعات ہوئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ راجپال بدبخت کا ہوا 1924 میں، اس نے وہ فضول کتاب شائع کی اور اس میں بہت بیہودہ بکواس کی گئی تھی۔ اس موقع پر جب اسے قتل کیا، اس کے خلاف مقدمہ ان دفعات کے تحت قائم کیا گیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اسے بری کر دیا تھا، اور یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ اس کے بری کیے جانے کے بعد غازی علم الدین نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس موقع پر جب غازی علم الدین پر پھر مقدمہ چلایا جا رہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح ان کا مقدمہ جب لڑ رہے تھے، اس وقت وہ قائد اعظم نہیں کہلاتے تھے، ابھی بیرسٹر جناح کہلاتے تھے۔ تو جب وہ ان کا مقدمہ لڑ رہے تھے تو عدالت میں انہوں نے دیگر باتوں کے علاوہ یہ دلیل بھی پیش کی کہ چونکہ آپ کا قانون راجپال جیسے بدبخت آدمی کو روکنے کے لیے مؤثر نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا۔ نوجوان تھا یہ بندہ، مشتعل ہوا، اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ عدالت نے ان کی یہ دلیل تسلیم نہیں کی اور غازی علم الدین کو سزائے موت سنائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر یہ جو ہندوستان میں واقعہ ہوا اور اس پر ہندو مسلم فساد اور بھی بہت سارے مسائل کا امکان پیدا ہوا، تو انگریزوں نے اس قانون میں ایک اور دفعہ کا اضافہ کیا، دفعہ 295 الف کا، اور اس میں مذہبی عقائد کی توہین پر سزا مقرر کی۔ اچھا، سزا کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 6 دفعات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دفعہ 295 اور اب 295 الف، پھر 296 297 298 اور 153 الف، ان 6 دفعات میں سب میں سزا کیا ہے؟ سزا قید کی ہے، اور قید کبھی 2 سال کبھی 3 سال۔ ویسے بھی مجموعہ تعزیرات ہند میں، جس کو اب مجموعہ تعزیرات پاکستان کہا جاتا ہے، بالعموم سزا قید کی صورت میں ہے یا جرمانے کی صورت میں، یا بعض اوقات دونوں سزائیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں بھی سزا یا جرمانہ اور یا دونوں ہو سکتے ہیں ان 6 کے 6 جرائم میں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس موضوع پر مزید قانون سازی ہوئی، اور پہلے 1980 میں انہوں نے ایک آرڈر کے ذریعے پاکستان پینل کوڈ میں مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298 الف کا اضافہ کیا، اور اس میں قرار دیا کہ امہات المؤمنین، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر سزا ہوگی۔ اور یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ سزا قید کی صورت میں ہوتی ہے یا جرمانے کی صورت میں، یا سزا اور جرمانہ، قید اور جرمانہ دونوں کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ پھر 1982 میں انہوں نے ایک اور آرڈر کے ذریعے اس قانون میں دفعہ 295 بے کا اضافہ کیا، اور اس کے تحت قرآن کریم کی بے حرمتی پر بھی سزا مقرر کی گئی، اور یہ سزا عمر قید کی ہے۔ پھر 1984 میں انہوں نے مزید 2 دفعات کا اضافہ کیا، دفعہ 298
بے اور 298 جیم کا، اور ان دو دفعات کے ذریعے انہوں نے قادیانیوں کی تلبیس کو جرم قرار دیا کہ وہ خود کو مسلمانوں کے طور پر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرتے تھے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے، یا مرزا غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین نعوذ باللہ کہتے تھے، اور وغیرہ اس طرح کی چیزیں، تو ان کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا۔ قادیانیوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور یہ بات آج بہت سارے لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کے سامنے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ یہ بات واضح کریں کہ قادیانیوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا جنرل ضیاء الحق جب نہیں تھا 1993 میں، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق، مذہبی آزادی کے حقوق کے خلاف ہے، جو دستور میں مذکور حقوق ہیں ہمارے، ان سے متصادم ہے یہ قانون۔ لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، 5 رکنی بینچ میں 4 ججز نے اکثریت سے یہ قرار دیا کہ یہ قانون دستور سے متصادم نہیں ہے، اور قادیانیوں کو کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دستور پاکستان کی روح سے آپ غیر مسلم ہیں تو خود کو مسلمان بنا کر آپ پیش نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے دھوکہ دینے کا حق حاصل ہے۔ اچھا، یہ جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں ان 4 دفعات کا اضافہ کیا گیا، دفعہ 298 الف، 295 بے، اور پھر 298 بے اور 298 جیم کا، ان میں یہ بات یاد رکھیے کہ سوائے قرآن کریم کی بے حرمتی کے جرم کے، دفعہ 295 بے کے علاوہ باقی کسی دفعہ میں بھی مجرمانہ ارادے یا علم کی شرط نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور میں جو قانون تھا، جو 6 جرائم تھے، ان 6 کے 6 جرائم کے لیے مجرمانہ ارادے یا علم کی شرط تھی۔ اب جب جنرل ضیاء الحق نے یہ قانون بنایا اور ان 4 دفعات کا اضافہ کیا، تو ان میں صرف قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے نے یہ کام قصدن کیا یا غلطی سے ہوا یا اسے معلوم تھا یا نہیں تھا۔ باقی جو جرائم ہیں، امہات المومنین کی شان میں گستاخی، یا اہل بیت کی شان میں گستاخی، یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، یا قادیانیوں کی جو تلبیس ہے، تو ان میں کسی کے لیے بھی یہ شرط موجود نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات بہت سنجیدہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ کسی بندے کا گستاخی کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اس کو گستاخی کے معاملے میں پکڑا جاتا ہے۔ اس معاملے پر غور کی ضرورت ہے۔ اب جب اتنا قانون بنا تو ایک اہم سوال پیدا ہوا، اور یہ سوال سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل تھے، کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے، جناب محمد اسماعیل قریشی صاحب۔ انہوں نے یہ سوال وفاقی شرعی عدالت کے سامنے اٹھایا، اور دیکھیں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں یہ حقیقت واضح کر رہا ہوں کہ ان اسلامی دستوری اداروں کا پاکستان میں کتنا اہم کردار رہا ہے۔ تو جناب اسماعیل قریشی صاحب نے وفاقی شرعی عدالت کے سامنے یہ سوال اٹھایا اس مقدمے میں جس میں انہوں نے جنرل محمد ضیاء الحق کو براہ راست فریق بنایا۔ اس مقدمے کا عنوان ہی ہے اسماعیل قریشی بنام جنرل محمد ضیاء الحق۔ 1984 میں انہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا وفاقی شرعی عدالت میں، اور اس میں یہ سوال اٹھایا کہ اہل بیت کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی پر سزا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر پاکستانی قانون میں سزا کیوں نہیں ہے؟ اور عام جو انگریزوں کے دور سے رائج قانون ہے، اس کے تحت توہین مذہب یا مذہبی جذبات مجروح کرنے پر سزا موجود ہے، لیکن خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزا کیوں نہیں ہے؟ وفاق کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے سید ریاض الحسن گیلانی صاحب، انہوں نے یہ سوال اٹھایا عدالت کے سامنے کہ وفاقی شرعی عدالت کو دستور نے یہ اختیار تو دیا ہوا ہے کہ اگر قانون میں کوئی شق شریعت سے متصادم ہے تو اسے کالعدم قرار دے، لیکن کیا عدالت کے پاس، وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ حکومت کو کسی قانون میں کسی اضافے کا حکم دے؟
یعنی یہ تو ہو سکتا ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے قصاص و دیت کے قانون کا ذکر کیا، کہ موجودہ کسی قانون کو آپ کالعدم قرار دیں تو حکومت مجبور ہو کر نیا قانون لے آئے، لیکن آپ کا اختیار قانون کو کالعدم قرار دینے ہی کا ہے۔ قانون میں کیا اضافہ کیا جائے یہ تو حکومت کرے گی۔ ہاں، جب وہ اضافہ کر لے تو اس کے بعد اس نئے قانون کو بھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ یہ موقف تھا جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب کا۔ مزید یہ بھی ہوا کہ اگر آپ حکومت کو یہ حکم دے بھی دیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، لیکن بعد میں جو مسائل سامنے آئے مختلف مقدمات میں، ان سے یہ اصول سامنے آیا کہ عدالت بعض اوقات حکومت کو کہہ دیتی ہے کہ اس موضوع پر قانون سازی کریں، یا بعض اوقات اس کو تجویز بھی دے لیتی ہے کہ یوں یوں کر لیں، لیکن وہ تجویز ہی ہوتی ہے۔ قانون سازی عدالت کا کام نہیں، پارلیمنٹ کا کام ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کو حکم دیا کہ اس قانون کا اضافہ کریں اور انہوں نے نہیں کیا تو اس کا قانونی نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سوال کی طرف میں دوبارہ آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ اچھا، اسماعیل قریشی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا شاید کہ عدالت ریاض الحسن گیلانی صاحب کی بات پر شاید ان کا موقف قبول کر رہی ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک اور طریقہ اختیار کیا کہ یوں کرتے ہیں کہ عدالت کے بجائے پارلیمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اب ادھر عدالت میں مقدمے کی کارروائی پوری ہو گئی تھی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا کہ کچھ دنوں بعد سنایا جائے گا۔ اس دوران میں پارلیمان میں قانون سازی کا مسودہ پیش کیا گیا اس موضوع پر۔ آپا نثار فاطمہ اور دیگر دینی جذبے رکھنے والے افراد موجود تھے پارلیمنٹ میں، ان کی جانب سے مسودہ پیش کیا گیا، اور اب وہاں جب مسودہ پیش ہوا قانون میں اضافے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر ہم سزا مقرر کریں، اس قانون میں اضافہ کر لیں، تو وہاں پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھایا گیا اقبال احمد خان کی جانب سے، جو ان دنوں مذہبی امور کے وزیر تھے، یا شاید وزیر قانون تھے۔ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا کہ بلکہ ان کی جانب سے تجویز پیش کی گئی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ثبوت اور شواہد ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی بنا پر سزائے موت دی جا سکے، تو بجائے اس کے کہ بندہ شک کا فائدہ دے کر بری کیا جائے، اس کے بجائے ہم عمر قید کا آپشن دے دیتے ہیں کہ سزائے موت یا عمر قید میں عدالت کو اختیار ہو کہ وہ کون سی سزا دے۔ تھوڑی بحث کے بعد ایوان میں موجود بعض نامی گرامی علماء کرام جیسے مولانا گور رحمان صاحب، جماعت اسلامی سے جن کا تعلق تھا، مردان سے میرے شہر سے تھے اور بہت ہی جید عالم دین تھے، اور اسی طرح شاہ تراب الحق قادری صاحب جو بہت نامی گرامی عالم تھے، انہوں نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا، اور یوں پارلیمان میں یہ مسودہ منظور ہوا اور مجموعہ تعزیرات پاکستان میں دفعہ 295 جیم کا اضافہ کیا گیا، اور اس میں قرار دیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس کو سزائے موت یا عمر قید اور جرمانے کی سزا سنائی جائے گی، یعنی سزائے موت یا عمر قید میں تو عدالت کو اختیار ہوگا اور جرمانہ لازماً اس پر عائد کیا جائے گا۔ یہ قانون بنا 1986 میں۔ اب اسماعیل قریشی صاحب اس قانون پر بھی مطمئن نہیں تھے، اور اب ان کے پاس موقع آیا، کیونکہ پچھلے مقدمے میں تو وفاق کی جانب سے یہ دلیل پیش کی گئی تھی کہ وفاقی شرعی عدالت کسی شق کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، اضافہ پارلیمان کا کام ہے، اضافہ کرنا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو دفعہ 295 جیم ہے، اس میں جو عمر قید کا اختیار دیا گیا ہے عدالت کو، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک نیا مقدمہ عدالت میں دائر کیا جو
چند سالوں بعد 1991 میں اس کا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت نے سنایا۔ اس مقدمے کا عنوان ہے اسماعیل قریشی بنام حکومت پاکستان۔ اس مقدمے میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ سوال اٹھایا تھا کہ توہین رسالت پر صرف اور صرف سزائے موت دی جا سکتی ہے، کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی یہ حد کی سزا ہے۔ اس مقدمے کی سماعت فیڈرل شریعت کورٹ میں لارجر بینچ نے کی۔ 5 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس گل محمد خان چیف جسٹس تھے، جسٹس عبد الکریم خان کنڈی، جسٹس عبادت یار خان، جسٹس عبد الرزاق تھہیم اور جسٹس فدا محمد خان اس بینچ میں شامل تھے۔ کئی نامی گرامی علماء کرام نے عدالت کی معاونت کی، تفصیلی دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے۔ ان میں چند نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں۔ مولانا صفوان محمود صاحب، مفتی غلام سرور قادری صاحب، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اور مفتی سعید الدین شیرکوٹی صاحب جیسے بڑے نامی گرامی علماء کرام نے عدالت کے سامنے اپنا موقف پیش کیا، دلائل پیش کیے اور عدالت کی مدد کی۔ ان علماء کرام کے دلائل کا اور موقف کا خلاصہ خود عدالت نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ توہین رسالت پر صرف اور صرف سزائے موت ہے، البتہ مجرم توبہ کرے اور عدالت اس کی توبہ پر مطمئن ہو تو یہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ میں اس بات کو دہراؤں کہ ان علماء کرام کی جانب سے جو موقف عدالت میں پیش کیا گیا ہے، عدالت نے اپنے فیصلے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی رائے یہ تھی کہ اس جرم پر سزا تو صرف موت کی ہے، لیکن توبہ پر وہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ البتہ مفتی سعید الدین شیرکوٹی صاحب نے اس میں اضافہ کیا تھا کہ توبہ پر سزائے موت ساقط ہو جائے گی لیکن تعزیری سزا دی جا سکے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ علماء کرام کی جانب سے اس طرح کا موقف پیش کیا گیا تھا۔ البتہ اسماعیل قریشی صاحب اس کے قائل تھے کہ توبہ پر آخرت کی سزا معاف ہو تو معاف ہو، دنیا میں اس پر سزا ساقط نہیں ہوگی اور اس پر صرف سزائے موت ہوگی، اور عدالت نے تسلیم کیا۔ عدالت نے اسماعیل قریشی صاحب ہی کا موقف تسلیم کیا، چنانچہ اس نے قرار دیا کہ اس جرم پر صرف اور صرف سزائے موت ہی دی جا سکتی ہے، یا عمر قید کے الفاظ عدالت نے قرار دیا کہ یا عمر قید کے الفاظ شریعت سے متصادم ہیں، اس جرم پر صرف سزائے موت دی جا سکتی ہے اور توبہ کے باوجود یہ سزا دی جائے گی۔ اچھا، عدالت کے سامنے ایک اور اہم سوال یہ تھا جو اسماعیل قریشی صاحب نے پیش کیا تھا کہ یہ سزا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پر نہیں ہے، بلکہ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو یہی سزا ہونی چاہیے۔ عدالت نے اس موقف کو بھی تسلیم کیا اور قرار دیا کہ یہی سزا، سزائے موت، دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر بھی ہے۔ چنانچہ عدالت نے حکومت کو 2 حکم دیے، ایک یہ کہ دفعہ 295 جیم سے یا عمر قید کے الفاظ حذف کیے جائیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اس دفعہ میں ایک اور ذیلی دفعہ کا اضافہ کیا جائے اور اس میں قرار دیا جائے کہ یہی سزا دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر بھی دی جائے گی۔ اب پھر یاد کیجئے کہ عدالت کسی شق کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، لیکن اضافہ کرنا پارلیمان کا کام ہے۔ چنانچہ اب جب عدالت نے 2 حکم دیے، ایک حذف کرنے کا اور ایک اضافہ کرنے کا، تو اب آگے دیکھیے کہ حکومت کی جانب سے یہ ہوا کہ جب عدالت نے ان کو 30 اپریل 1992 تک کی مہلت دی تو اس دوران میں حکومت نے اپیل کر لی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ میں۔ لیکن اسماعیل قریشی صاحب نے، میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کے والد صاحب کے ذریعے ان سے رابطہ کیا اور ان کو قائل کیا اور انہوں نے اپنی اپیل واپس لے لی، حکومت نے اپیل واپس لے لی۔ لیکن جو مذکورہ احکامات تھے ان پر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا۔ 2 حکم دیے گئے تھے نا کہ یا عمر قید کے الفاظ حذف کر لیں اور ایک اور دفعہ کا اضافہ کر لیں۔ 30 اپریل 1992 کی مدت گزر گئی، چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یا عمر قید کے الفاظ اب غیر مؤثر ہیں، اگرچہ اب بھی وہ متن میں موجود ہیں،
لیکن وہ عملاً غیر مؤثر ہیں۔ حکومت کو چاہیے تھا، بلکہ بعد کی حکومتوں کو بھی چاہیے تھا، یہ دیکھیں 1992 سے 2020 28 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک یہ الفاظ حذف نہیں کیے گئے، لیکن یہ موجود بھی ہوں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب اس جرم پر پاکستان کے قانون کی روح سے صرف اور صرف سزائے موت ہی ہے، لیکن دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر یہی سزا دینے کے لیے ضروری تھا کہ ایک اور دفعہ کا اضافہ کیا جاتا۔ اس دفعہ کا اضافہ بھی ابھی تک نہیں کیا گیا، چنانچہ ابھی تک دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر دفعہ 295 جیم کا نہیں بلکہ دفعہ 295 الف کا اطلاق ہوتا ہے، جس کے تحت 10 سال کی سزا 10 سال تک قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ 10 سال سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 10 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے، اور جرمانہ بھی۔ تو گویا اب پاکستان میں قانون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزائے موت اور جرمانے کی سزا ہے، دیگر انبیاء کرام کی شان میں گستاخی پر 10 سال تک سزائے قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے توہین رسالت کے موضوع پر چند اہم فقہی کتب کا میں حوالہ دوں۔ 4 کتابوں کا میں حوالہ دوں گا جو 4 مذاہب اہل سنت کے جو مشہور معروف مذاہب ہیں ان کے مشہور و معروف اہل علم نے لکھے ہیں، اور جن کو اس موضوع پر یوں کہیں کہ بنیادی اتھارٹی کی حیثیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے قاضی ایاز، جو مالکی فقیہ تھے، اندلس میں قاضی تھے، ان کی کتاب کا الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں خصوصاً اس موضوع پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور بعد میں جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے ان سب نے اس کتاب سے خصوصی استفادہ کیا ہے۔ دوسرا اہم نام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، جو حنبلی مسلک سے تھے، اور ان کی کتاب بہت مشہور ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان کے بعد ہم ذکر کریں گے شافعی فقیہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ، ان کی کتاب السیف المسلول علی من سب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پر امام ابن تیمیہ کی کتاب کا بہت اثر تھا۔ انہوں نے قاضی ایاز رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا، لیکن ان کی رائے ان دونوں کی رائے سے مختلف ہوئی، اور انہوں نے شافعی مذہب کی بھی اور حنفی مذہب کی بھی جو تفصیلات بیان کی، ان تفصیلات کو آپ قاضی ایاز اور امام ابن تیمیہ کی کتابوں میں بھی آپ کو ملیں گی وہ تفصیلات، لیکن وہاں وہ بہت ساری دیگر باتوں میں بندہ کھو جاتا ہے، سرا اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تقی الدین سبکی کی کتاب میں یہ بحث بہت ہی مرتب اور منظم انداز میں آپ کو ملتی ہے۔ آخر میں حنفی فقہا کی جانب سے یوں کہیں کہ جو قرض تھا وہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے ادا کیا، اور انہوں نے جو رسالہ لکھا تنبیہ الولاة والحکام علی احکام شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام، یہ رسالہ ان کے مجموعہ رسائل میں شامل ہے پہلی جلد میں، اور الگ سے بھی اب کتابی صورت میں شائع ہوتا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ میں نے اسے انگریزی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے، اور اس پر تفصیلی مقدمہ بھی لکھا ہے جس میں پاکستانی قانون کا بھی جائزہ لیا ہے اور اس موضوع پر فقہی مباحث کا بھی جائزہ لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر متعلقہ مسائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جلد ہی انشاءاللہ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے اس کو شائع کیا جا رہا ہے۔ اب چند اہم سوالات آپ سارے اہل علم ہیں، اہل افتاء ہیں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس موضوع پر۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اور غیر مسلم کے جرم میں اس موضوع پر فرق کیا جاتا ہے، کیا جانا چاہیے؟ مسلمان اگر خدا نخواستہ توہین رسالت کرے تو کیا اس کا جرم، اور کوئی غیر مسلم اگر توہین رسالت کرے اس کا جرم ایک نوعیت کا ہے یا ان میں فرق ہے؟ اب وفاقی شرعی عدالت
کے فیصلے میں مثال کے طور پر بار بار ارتداد کی سزا کا ذکر آتا ہے، اور اس موضوع پر بھی بحث کی گئی ہے کہ ارتداد کی سزا سزائے موت ہے، اور توہین رسالت کی سزا سزائے موت ہے، اور توہین رسالت ظاہر ہے کہ ارتداد ہے، یعنی مسلمان اگر خدا نخواستہ رسول کی شان میں گستاخی کرے تو یہ ارتداد ہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ توہین رسالت کی سزا اس لیے سزائے موت ہے کہ یہ ارتداد کی قسم ہے اور ارتداد کی سزا سزائے موت ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتد کی توبہ پر تو حد کی سزا ساقط ہو جاتی ہے، تو پھر توہین رسالت کے ملزم کی توبہ پر اس کی سزا کیوں ساقط نہیں ہوتی؟ ایسے میں وفاقی شرعی عدالت نے امام ابن تیمیہ کے اس دلیل کو لیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، اور اپنی حیات مبارکہ میں آپ کسی کو معاف کرتے تو معاف کرتے، لیکن بعد میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ علامہ شامی نے اس دلیل پر کافی تفصیلی بحث کر کے اس کی کمزوری واضح کی ہے، لیکن وفاقی شرعی عدالت نے علامہ شامی کی کتاب کو نہیں اپنے سامنے رکھا اور امام ابن تیمیہ ہی کی دلیل پر انحصار کیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی جانب سے دلیل پیش کی جاتی ہے کہ زندیق کی بھی تو توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کا جواب بھی علامہ شامی نے دیا ہے کہ زندیق کی سزا جو ہے وہ بطور حد نہیں، بلکہ چونکہ وہ متہم ہے اور اس کی توبہ کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو اس کو فساد فی الارض کی بنیاد پر سیاستاً سزائے موت دی جاتی ہے، نہ کہ حداً۔ اس طرح کی اور بھی بحثیں ہیں۔ ایک اور سوال اس سے متعلق یہ ہے کہ اگر یہ ارتداد کی سزا ہے تو غیر مسلم کو تو ارتداد کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ہدایہ میں مثال کے طور پر اس سوال کے ضمن میں کہ کیا توہین رسالت کی سزا پر توہین رسالت کے ارتکاب پر ذمی کا عقد ذمہ ٹوٹ جاتا ہے، تو صاحب ہدایہ کے الفاظ بہت دلچسپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الکفر المقارن لا یمنعہ فالطارئ لا یرفعہ، کہ جو کفر عقد ذمہ کے وقت بھی تو وہ کافر تھا نا، تو اس کے مقارن جو کفر تھا اس نے عقد ذمہ کو روکا نہیں، تو بعد میں جو مزید کفر اس پر طاری ہوا تو وہ اس عقد کو رفع بھی نہیں کر سکتا۔ اسی سے ملتی جلتی بات علامہ کاسانی نے بھی لکھی ہے اور دیگر ائمہ نے بھی لکھی ہے، یعنی یہ تو کفر پر مزید اضافہ ہے، وہ مزید کافر ہوا لیکن ظاہر مرتد تو نہیں ہوا۔ اور علامہ شامی یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ جب حنفی فقہا غیر مسلم کو سیاستاً سزا دینے کے قائل ہیں، عقد ذمہ اس کا نہیں ٹوٹا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، سزا تو اس کو دی جائے گی، لیکن وہ سیاستاً دی جانے والی سزا ہوگی جو سنگین صورتوں میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سیاستاً دی جانے والی سزا ہے، وہ حداً نہیں ہے۔ تو جب حنفی فقہا غیر مسلم کی جانب سے اس جرم کو اس پر سیاسہ کا اطلاق کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ توہین رسالت کو الگ حد کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ جب وہ مسلمان کو سزائے موت کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کہ مسلمان کی جانب سے جب توہین ہو تو وہ مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا موت ہے، لیکن یہ سزا توبہ پر ساقط ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ توبہ پر سقوط سے مراد دنیاوی عقوبت کا سقوط ہے، نہ کہ اخروی کا۔ اخروی پر تو ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف بڑا نہیں ہے، وہ تو اگر واقعی دل سے اس کی توبہ ہو تو اللہ قبول کر لے گا، اور اگر نہیں ہو تو اللہ اس کو سزا دے گا، تو آخرت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے۔ لیکن جو دنیا کی بحث ہے وہ تو دنیا کی سزا کی بحث ہے، اور امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں تصریح کی ہے کہ جس بھی مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس کی سزا موت ہے، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، اگر اس نے توبہ کی تو بہت خوب، ورنہ اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اور ان سے علامہ شامی استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے تصریح کی ہے کہ اگر اس نے توبہ کی تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہاں توبہ سے مراد دنیاوی سزا کا سقوط ہے۔ چلیں اس سے آگے بڑھ کر اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ وفاقی شرعی عدالت نے امام ابن تیمیہ کی رائے کو قبول کرتے ہوئے
قرار دیا ہے کہ یہ سزا توہین رسالت کا جرم حد ہے اور اس کی سزا حد ہے، تو پھر حد کے لیے تو ایک خاص معیاری ثبوت ہے حنفی فقہا کے نزدیک، یا اقرار اور یا دو گواہ۔ اور یہ صرف حنفی فقہا کے نزدیک نہیں بلکہ پاکستان میں بھی حدود قوانین کے تحت یہی معیاری ثبوت مانا گیا ہے حد کے جرم کے اس بات کے لیے، اقرار یا دو گواہ۔ البتہ حد زنا کے لیے اقرار یا چار گواہ، باقی تمام حدود کے لیے اقرار یا دو گواہ، اور دونوں گواہوں کا عاقل بالغ مرد مسلمان ہونا شرط ہے۔ تو کیا تنہا مرد کی گواہی پر توہین رسالت کا جرم ثابت ہو سکتا ہے، یا کئی عورتوں کی گواہی پر یہ جرم ثابت ہو سکتا ہے اگر یہ حد کا جرم ہے؟ اب یہاں جب تک آپ تلفیق نہیں کریں گے، مختلف مذاہب سے مختلف آراء اکٹھی کر کے ایک مسئلے میں ایک، دوسرے مسئلے میں دوسرے مذہب کی اتباع نہیں کریں گے، تو اس مسئلے کا ظاہر ہے آپ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ نہیں یہ قرائن سے بھی ثابت ہو سکتا ہے وغیرہ۔ یعنی اگر آپ نے کسی اصول کی پابندی کرنی ہے تو پھر یہاں مسائل پیدا ہوں گے، اور اصول کی پابندی تو لازم ہے۔ دو مزید اہم مسائل کا میں ذکر کروں گا اور اس پر اس گفتگو کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سزا سیاستاً ہو یا حداً ہو، سوال یہ ہے کہ سزا دے گا کون؟ توہین رسالت کا ارتکاب کیا کسی بدبخت نے تو اس کو سزا دے گا کون؟ اب اگر آپ اسے حد مانتے ہیں، تب بھی فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ حد کی سزا کا نفاذ امام کا کام ہے، حکمران کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، عدالت کا کام ہے۔ اسی طرح اگر اسے سیاستاً سزا قرار دی جائے، بالخصوص غیر مسلم کے معاملے میں، تب بھی سیاست چونکہ حق الامام ہے تو اس وجہ سے اس کا نفاذ امام ہی کا کام ہے، حکومت ہی کا کام ہے، عدالت ہی کا کام ہے۔ تو اگر چند افراد نے کسی کو توہین رسالت کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا اور وہ خود پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے قتل کر دیا، تو اس کو فقہا افتیات علی حق الامام کے قاعدے کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ اگر عدالت میں ثابت کیا گیا کہ اس بندے بدبخت نے یہ جرم کیا تھا، تو اسے قتل کرنے والے کو قتل کی سزا تو نہیں دی جائے گی، البتہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے پر افتیات علی حق الامام پر اسے کوئی چھوٹی موٹی تعزیری سزا یا مناسب تعزیری سزا سنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مقتول کا جرم عدالت میں ثابت نہیں کیا جا سکا تو پھر تو وہی بنیادی مفروضہ ہوگا کہ جس بندے کو آپ نے قتل کیا اسے قتل کرنے کا حق آپ کو نہیں تھا، تو یہ تو قتل ناحق ہوا۔ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پر اس پہلو سے اصولی گفتگو کی ضرورت ہے۔ علماء کرام اور اہل افتاء کو خصوصاً اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ زیادہ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے جو بعض لوگوں کی جانب سے مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ جس بندے نے توہین رسالت کا الزام رکھا کسی پر اور ثابت نہیں کیا تو اسے توہین رسالت کی سزا دو۔ بھئی یہ کیا ہوا؟ اور عجیب بات یہ ہے بعض بہت سنجیدہ قسم کے لوگوں نے بھی اس رائے کی تائید کی ہے۔ یہ انتہائی غلط رائے ہے، اور اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ جرم ثابت نہیں ہو سکا ملزم کا، اس سے یہ ضروری نہیں کہ ثابت ہو کہ الزام جھوٹا تھا، یعنی دونوں میں کوئی تلازم نہیں ہے۔ یہ تو صرف زنا کے معاملے میں شریعت نے یہ قرار دیا ہے کہ آپ یا چار گواہ لائیں گے یا آپ کو قذف کی سزا سنائیں گے، اور اس میں بھی دیکھیں زنا اگر ثابت ہو تو زانی کو یا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا، لیکن اگر ثابت نہ ہو تو زنا کا الزام لگانے والے قاذف کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو 80 اور 100 کوڑوں میں بھی فرق ہے، لیکن 80 کوڑے اور رجم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اور یہ بھی اس صورت میں جب زنا ایک خصوصی جرم ہے۔ باقی عام جرائم میں ہرگز یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے کسی پر چوری کا الزام لگایا، ثابت نہیں کیا تو اب آپ کا ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے الزام ثابت نہیں کیا تو آپ جھوٹے ہیں۔ اور پھر پاکستان کا جو قانونی نظام ہے اس میں تو جرم کا ثابت کرنا شکایت کنندہ کا کام نہیں بلکہ استغاثہ کا کام ہے، پولیس کا کام ہے
تفتیش کرنے والے افسر نے اگر ثبوت ضائع کیے یا صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کی تو قصوروار شکایت کنندہ کو کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اگر عدالت میں ثابت ہوا کہ الزام اس نے جھوٹا گھڑا تھا، شکایت کنندہ نے جھوٹا الزام دھرا تھا، تو آپ کے مجموعہ تعزیرات پاکستان میں پہلے ہی سے اس پر سزا مقرر ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص پر ایسے جرم کا الزام لگایا جس میں سزائے موت ہونی تھی اور یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا تو الزام لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 7 سال تک کی قید کی سزا اور جرمانے کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی مجموعہ تعزیرات پاکستان میں پہلے ہی سے مقرر ہے کہ اگر آپ نے صرف پولیس کو جھوٹی خبر نہیں دی بلکہ جھوٹا مقدمہ گھڑا، یہ ثابت ہوا کہ آپ نے جھوٹا مقدمہ گھڑا تھا اور اس مقدمے میں اگر ملزم پر جرم ثابت ہو جاتا تو اسے سزائے موت ہونی تھی، لیکن ثابت ہوا کہ آپ کا مقدمہ ہی جھوٹا تھا تو آپ کو 7 سال کی قید کی سزا سنائی جائے گی۔ البتہ آخری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر عدالت میں یہ بھی ثابت ہو کہ شکایت کنندہ نے یا مقدمہ بنانے والے نے جھوٹی شہادتیں گھڑی ہیں، اپنی جانب سے توہین آمیز کلمات لکھ کر کسی اور کی طرف منسوب کیا ہے، تو اب اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اس بندے نے توہین کی ہے، کیونکہ اس نے اپنی جانب سے توہین آمیز کلمات لکھے نا، تو اب وہ مجرم قرار پایا، اب اسے توہین کی سزا ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے ہر معاملے کو الگ الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے چند اہم مسائل آپ کے سامنے رکھے، میں آپ کے تبصرے کا بھی انتظار کروں گا اور آپ کی جانب سے اگر کچھ سوالات ہیں تو ان کو بھی میں ویلکم کروں گا۔ دعا ہے کہ جو باتیں حق ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے، ان پر عمل کی توفیق دے، اور جو باتیں حق سے انحراف پر مبنی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی ہم سب پر واضح کرے اور اس کے شر سے ہم سب کو بچائے۔ آمین۔